دو چیزیں بتانے لگا ہوں، کلونجی اور میتھی دانہ لو۔ میرے محترم بھائیوں، کلونجی اور میتھی دانہ یہ وہ دو دوائیاں ہیں جو 100 نہیں کائنات کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور الحمدللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، واللہ کئی لاکھ لوگوں کو کلونجی میتھی دانہ پلا چکا ہوں، 1 2 4 نہیں، کئی لاکھ لوگوں کو پوری دنیا میں۔ واللہ ایسے ایسے مریض ٹھیک ہوئے ہیں، ایسی ایسی بیماریوں سے ٹھیک ہوئے ہیں، جس کو شوگر ہے، جس کو بلڈ پریشر ہے، جس کو قبض ہے، جس کو بواسیر ہے، جس کو جگر کا مسئلہ ہے، جس کو کینسر ہے، واللہ کوئی بھی بیماری ہے، اس نیت سے لو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ کولیسٹرول زیادہ ہے، کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ بیماری کا علاج کرنے کی بجائے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ بیماری آتی کیوں ہے، یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، یہ کولیسٹرول زیادہ کیوں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا پتہ چل جائے تو آپ بنا دوائی کے جس وجہ سے وہ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے اس وجہ کو ختم کر دو، کولیسٹرول خود بخود نارمل ہو جائے گا۔ یہ جو کولیسٹرول ہے جس کو HDL کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا کولیسٹرول ہے، ایک گڈ کولیسٹرول ہے جس کو HDL کہتے ہیں، اور ایک بیڈ کولیسٹرول ہے جس کو LDL کہتے ہیں، اور اس میں ایک اور ہے جس کو VLDL کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کولیسٹرول زیادہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کا گلا ہوا کھانا ہے، آپ کا گلا ہوا کھانا، وہ کھانا جو آپ گلا ہوا کھاتے ہیں وہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ اب گلا ہوا کھانا کون سا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، جو کھانا پکا ہوا نہیں ہے وہ گلا ہوا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا گلتا ہے، مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے۔ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں جو کھانا پکاؤ گے وہ پکتا نہیں ہے، وہ گلتا ہے۔ ایک سیب ہے پکا ہوا اور ایک سیب ہے گلا ہوا، کون سا کھاؤ گے؟ سارے کہیں گے پکا ہوا۔ کھانا کون سا کھانا چاہیے؟ مٹی کے برتن میں کھانا دھیرے دھیرے پکتا ہے۔ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانے میں 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک سٹیم پیدا ہوتی ہے جو کھانے کو گرم کر دیتی ہے، اور دوسرا پریشر پیدا ہوتا ہے جو کھانے کو پھاڑ دیتا ہے، اور اس سے کھانا گلتا ہے۔ اور آپ بھی کیا کہتے ہو پریشر کوکر میں جب کوئی بھی چیز پکاتے ہو؟ آپ کہتے ہو دال گل گئی، گوشت گل گیا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس میں گوشت پک گیا۔ تو جو گلا ہوا کھانا ہے وہ کولیسٹرول بڑھاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کولیسٹرول کی دوائی کھانے کی بجائے ان چیزوں کو بند کرو جس کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھا۔ تو کولیسٹرول کس کی وجہ سے بڑھا؟ برتن بدلنے ہیں۔ دیکھو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ واپس کہاں جانا ہے؟ ہماری ابتدا بھی مٹی ہے، ہماری انتہا بھی مٹی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنی چیزوں کو پیدا کیا وہ بھی کہاں سے آ رہی ہیں؟ مٹی سے۔ مٹی سے نکلنے والی چیز کو مٹی کے برتن میں پکاؤ، اور جو کھانا مٹی کے برتن میں پکتا ہے وہ کبھی بھی آپ کا کولیسٹرول بڑھائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز کولیسٹرول بڑھاتی ہے میرے محترم بھائیوں وہ ہے کوکنگ آئل۔ آپ کو کوکنگ آئل وہ لینا جو جمے نا، جو جمے۔ یہ جتنے لوگوں کو ہارٹ پرابلم ہے، ہارٹ کی بلاکیج ہے، آرٹریز کی بلاکیج ہے، کلاٹس ہیں، جتنے لوگوں کے خون گاڑے ہیں، میرے محترم بھائیوں اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کا کوکنگ آئل ہے۔ کوکنگ آئل یہ جمتا ہے۔ اپنے گھر میں جاؤ، جہاں کھانا پکاتے ہو اس دیوار پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ اس پہ کیا آئے گا؟ کوکنگ آئل۔ اگر ایگزاسٹ فین کچن کا اتاریں گے تو اس پہ کیا ہے؟ کوکنگ آئل۔ اور جو آپ برتن دھونے والا جو سنک ہے اس کے پائپ کو اگر اتاریں
تو اس برتن دھونے والے سنک کے ڈرین کے پائپ میں کیا آئے گا؟ کوکنگ آئل۔ میرے محترم بھائیوں وہ کوکنگ آئل استعمال کرو جو کبھی جمے نہ، اور وہ دنیا کا سب سے بہترین کوکنگ آئل ہے سرسوں کا۔ سرسوں کا تیل کبھی جمتا؟ اس کو ایک آسان سی بات سمجھو، ہماری اتنی بڑی بڑی گائے، بھینسیں، بیل، جب ان کے پیٹ خراب ہوتے تھے، یہ دودھ پراپر نہیں دیتے تھے، تو سیانے لوگ کیا کہتے تھے؟ ان کو کیا دو؟ کیا دو؟ جو اتنے بڑے جانور کا پیٹ ٹھیک کر سکتا ہے وہ آپ کا نہیں ٹھیک کرے گا؟ سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے میرے محترم بھائیوں وہ چینی ہے۔ چینی، میرے محترم بھائیوں، میٹھا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا گڑ، اور ہمیں کیا کھانا چاہیے تھا؟ ہم کیا کھانا شروع ہو گئے؟ چینی کو چھوڑو۔ چوتھی چیز جو آپ کے بلڈ پریشر کو، جو آپ کے کولیسٹرول کو، جو آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز کو، جو آپ کے بدن کی ہر چیز کے پریشر کو بڑھاتی ہے، وہ ہے نمک۔ وہ ہے نمک۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی نمک کی حقیقت کو جانو۔ نمک کی حقیقت کیا ہے؟ نمک انسانوں کے اندر حیا پیدا کرتا ہے، نمک انسانوں کے اندر وفا پیدا کرتا ہے، نمک انسانوں کے اندر ہر وہ چیز پیدا کرتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ نمک کے اندر 84 منرل ہیں۔ آپ کی باڈی کا 60% نمکیات پہ مشتمل ہے، اور نمک وہ لینا تھا۔ کتاب لکھی تھی زاد المعاد، اس کے اندر لکھا جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس نمک کو استعمال کرے گا وہ اپنے بدن کو ان گنت بیماریوں سے بھر لے گا۔ اور آج ہمارے گھروں میں نمک کون سا ہے؟ اچھا ایک عام سی بات یہ کولیسٹرول کے حوالے سے آ گئی۔ دیکھو آج بہت سارے بہن بھائی کہتے ہیں یار بچے بڑے نافرمان ہیں، بچے بڑے، ان میں شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی۔ آپ نے سنا جو کتا کسی گھر کا نمک کھا لے اس کی چوکھٹ نہیں چھوڑتا؟ کتا جس گھر کا نمک کھا لے اس کی چوکھٹ ہے؟ میرے بھائیو نمک، ہم کہتے نہیں یار بندہ بڑا نمک حلال ہے، یہ بندہ بڑا نمک حرام ہے۔ یہ حلال اور حرام کی پراپرٹی، کردار، کریکٹر کس نے ڈیولپ کرنا تھا؟ اور آج ہمارے گھروں میں نمک کون سا ہے؟ کون سا نمک ہے؟ میرے محترم بھائیوں اس آیوڈائز نمک سے جان چھڑاؤ۔ اور کھیوڑا کا نمک، پنک ہمالین سالٹ، ہماری نانی دادیاں کون سا نمک لاتی تھی؟ پتھر والا نمک آتا تھا، اس کو گھر میں کوٹتی تھی، پیستی تھی۔ میرے محترم بھائیوں واللہ آپ کے زندگی کے 20% مسئلے حل ہو جائیں گے اگر آپ اپنا کیا بدل لو۔ یہ جتنی مسجدوں میں کرسیاں بڑھی ہیں نا، یقین جان جتنے لوگوں کے کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، میرے محترم بھائیوں نمک کی کمی کی وجہ سے ہے۔ وہ نمک جو ہماری گھروں سے نکل گیا وہ تھا ڈلے والا نمک۔ نمک بدلو۔ کون سا نمک لائیں گے آج کے بعد؟ پنک کمال۔ میرے محترم بھائیوں یہ نمک واللہ اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو چیز آپ کو سب سے زیادہ آپ کے کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے وہ ہے آپ کا آٹا۔ وہ ہے آپ کا آٹا۔ وہ لینا تھا جس کے اندر سوجی ہوتی، جس کے اندر میدا ہوتا، جس کے اندر چوکر ہوتا، جس کے اندر سارا فائبر ہوتا، اور یہ اس میں ہونا تھا جو آٹا پتھر کی چکی پہ پستا۔ جو آٹا کس پہ پستا؟ بدقسمتی سے آپ لوگ وہ آٹا لیتے ہو جو لوہے کی چکی پہ پسا ہے، جو آٹا چائنا کی چکی میں پسا ہے۔ میرے محترم بھائیوں جو لوہے اور چائنا کی چکی میں پستا ہے نا، وہ آٹے کی ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھو جب وہ چکی سے آٹا نکلتا اس کے نیچے کبھی ہاتھ دے کے دیکھو، ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ جل جائے گا۔ سوچو جو آپ کے ہاتھ کو جلا دے، وہ آٹے کے اندر جو قدرتی چیزیں ہیں، جو قدرتی غذائیت ہے، کیا اس کو وہ باقی رکھے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں آٹا وہ لو جو کس سے بھی پسا ہوا ہے؟ پتھر کی چکی پہ پسا ہوا ہے۔ اور آخری چیز، یہ صرف کولیسٹرول نہیں، واللہ آپ کے بدن کی جتنی بیماریاں ہیں یہ 6 چیزیں بدل لو، وعلیکم السلام، 6 چیزیں بدل لو آپ کے زندگی بدل جائے گی۔ چھٹی چیز ہے پانی۔ پانی
پانی وہ لینا تھا جو مٹی سے نکلتا تھا۔ 50 سال پہلے چھوڑو، یہ 20 سال پہلے جب فلٹر نہیں ہوتے تھے، کون سا پانی پیتے تھے؟ یہی جو کنویں سے نکلتا تھا، جو ہینڈ پمپ نلکوں سے نکلتا تھا۔ اور کبھی پورے گاؤں میں 50 سال پہلے دیکھو کسی ایک بندے کو گردے کی تکلیف تھی؟ کسی کے گردے خراب ہوتے تھے؟ یہ جب سے فلٹر پلانٹ آئے ہیں تب سے گردے خراب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، فلٹر والے پانی سے بچو، فلٹر والے پانی سے بچو، فلٹر والے پانی سے بچو۔ پانی کون سا پینا ہے؟ اللہ نے سب سے بہترین پانی، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں پنج آب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنج آب۔ کیا مطلب اس کا؟ 5 پانیوں کی سرزمین، 5 پانی۔ زمزم کے بعد اگر دنیا میں کوئی بہترین پانی ہے نا تو قسم کھا کے کہتا ہوں وہ آپ کے پنجاب کا ہے، وہ آپ کے۔ یار سوچو، اگر یہ پانی اتنا خراب ہوتا تو بھینسوں کے پیڑ تو ویسے ہی خراب ہو جاتے، یہ بکریوں کے پیڑ خراب ہو جاتے۔ اچھا بتاؤ، ان کے لیے کیمیکل والا پانی نہیں ہے؟ آپ تو ڈر کے مارے پانی چھوڑ گئے تو بھائی کیمیکل آ گیا، فیکٹریاں آ گئی، فیکٹریوں میں جو کیمیکل نکلتا ہے زمین میں جاتا ہے وہ پانی میں آتا ہے۔ یہ جانور جو پانی پیتے ہیں ان کو تو مر جانا چاہیے تھا۔ میرے محترم بھائیوں، جو پانی مٹی سے نکلتا ہے وہ پانی پیو، اور اس کو مٹی کے برتن میں رکھ کے پیو۔ اس کو کس میں رکھ کے پیو؟ مٹی کا جو برتن ہے نا، مٹی کا جو گڑھا ہے، میرے محترم بھائیوں، وہ پانی کی ہر کثافت کو، ہر گندگی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ دنیا میں مٹی کا برتن، واللہ اس سے بہتر کوئی اور برتن نہیں ہے۔ یا مٹی کا برتن ہے یا تانبے کا برتن ہے، تو مٹی کے برتن میں اپنا پانی رکھو۔ 6 چیزیں بتائی ہیں، کھانا مٹی کے برتنوں میں پکاؤ، مٹی کے برتن میں کھاؤ، مٹی کے برتن میں۔ میرے محترم بھائیوں، سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر، پلاسٹک، یہ سارے گھستے ہیں، یہ سارے گھستے ہیں۔ جاتے کہاں ہیں؟ جاتے کہاں ہیں؟ آپ کے جسموں میں۔ اور یہ سب سے بری چیزیں آپ کے خون کو گاڑھا کرتی ہیں۔ خون کے گاڑھے ہونے کو میرے محترم بھائیوں کولیسٹرول کا بڑھنا، ٹرائیگلسرائڈ کا بڑھنا کہتے ہیں۔ اور خون گاڑھا ہوتا ہے نا تو جسم میں بیماری آتی ہے، تو اس سے بچ جاؤ ان 6 چیزوں کو۔ اور اگر کسی کا کولیسٹرول بڑھ گیا تو وہ کرے کیا؟ صرف 1-2 چیزیں بتانے لگا ہوں۔ کلونجی اور میتھی دانہ لو۔ میرے محترم بھائیوں، کلونجی اور میتھی دانہ یہ وہ 2 دوائیاں ہیں جو 100 نہیں، کائنات کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ اس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور الحمدللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، واللہ کئی لاکھ لوگوں کو کلونجی میتھی دانہ پلا چکا ہوں، 1 2 4 نہیں، کئی لاکھ لوگوں کو پوری دنیا میں۔ کلونجی اور میتھی دانہ یہ 2 وہ دانے ہیں۔ کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے، اور میتھی دانے کے بارے میں فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا اس کے کتنے فائدے ہیں، واللہ لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں۔ اس کی عادت بناؤ، اس کی عادت بناؤ۔ واللہ ایسے ایسے مریض ٹھیک ہوئے ہیں، ایسی ایسی بیماریوں سے ٹھیک ہوئے ہیں، جس کو شوگر ہے، جس کو بلڈ پریشر ہے، جس کو قبض ہے، جس کو بواسیر ہے، جس کو جگر کا مسئلہ ہے، جس کو کینسر ہے۔ واللہ کوئی بھی بیماری ہے، اس نیت سے لو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ کلونجی اور میتھی دانہ لو برابر مقدار میں، 100 مقدار میں لے لو۔ 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی دانہ، دونوں کو مکس کر لو۔ میرے بھائیوں 4 گلاس پانی لو، اس میں 3 بڑے چمچ اس کے ڈالو، 3 اس میں لیمن ڈالو، اور اگر شوگر نہیں ہے تو 3 چمچ گڑ ملا دو، اور اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ 4 گلاس پانی 3 رہ جائیں۔ صبح دوپہر شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس پانی کو لو، ہلکا سا اس کو کوسا کرو، نیم گرم کرو، اور اس کو چھان کے میرے محترم بھائیوں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے صبح دوپہر شام لو۔ کولیسٹرول کا بہترین علاج۔ اور دوسرا علاج ہے، ایک چٹنی بناؤ، ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ۔ قرآن میں واللہ اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروب ملے گا وہ کون سا ہے؟ زنجبیل کی شراب۔ ادرک کو زنجبیل کہتے ہیں۔ انار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رمان۔
لہسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہسن کھا کے مسجد میں مت آؤ، اس کی بو فرشتوں کو اچھی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پوری دنیا میں خون کو پتلا کرنے والی سب سے بہترین جو ریمیڈی ہے، جو ہوم ریمیڈی، وہ لہسن ہے۔ میرے محترم بھائیو، لہسن میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ اور چوتھی چیز پودینہ۔ میرے محترم بھائیو، چاروں چیزوں کو برابر مقدار میں چٹنی بناؤ، حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ملاؤ، ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ لو، اور ایک اصول اپنی زندگی کا بنا لو۔ قرآن کی ایک آیت ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ میرے محترم بھائیو، کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے۔ کھانے میں کبھی پانی مت پیو۔ کولیسٹرول کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ، گیس کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ، قبض کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ، تذابیت کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ، آپ کے بواسیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ کھانے میں پانی پینا ہے۔ کھانے میں یہ کولیسٹرول کیوں بڑھتا ہے؟ جب آپ کھانے میں پانی پیتے ہو۔ میرے محترم بھائیو، دنیا میں کوئی جانور کھانے میں کبھی ساتھ پانی نہیں پیتا۔ کھانا اور چیز ہے، پینا، کھانا اور تھا، پینا اور تھا۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا، اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک حصہ اپنے ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، وہ جو کلونجی میتھی دانے والا ہے، اور اس کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پیو۔ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ ایک لقمے کو، جب آپ ایک لقمے کو 32 بار چباؤ گے، بتاؤ وہ کھانا کیا بن جائے گا؟ وہ کھانا کیا بن جائے گا؟ 32 بار کیوں چبانا تھا؟ دانت 4 طرح کے ہیں۔ 8 دانت ہیں 1 نوک والے، 8 دانت ہیں 2 نوک والے، 8 دانت ہیں 3 نوک والے، 8 دانت ہیں 4 نوک والے۔ 1 نوک والے دانتوں کا کام ہے کھانے کو کاٹنا، 2 کا کام ہے پھاڑنا، 3 کا کام ہے چیرنا، 4 کا کام ہے پیسنا۔ دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا، پھر اس کو گودا بنانا تھا، پھر اس کو پیسٹ بنانا تھا، پھر اس میں سے رس نکلنا تھا، وہ رس نکل کے خون میں جا کے طاقت دینی تھی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک لقمے کو کتنا چباتے ہیں؟ 2-4 دفعہ چبایا، پانی ساتھ رکھا، اس کے ساتھ نگل لیا۔ ایک لقمے کو اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ تو جب ایک لقمے کو 32 بار چباؤ گے، بتاؤ وہ کھانا کیا بن جائے گا؟ واللہ کولیسٹرول نہیں، آپ کے زندگی کی کئی بیماریاں آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی۔